وہ اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء پر مشتمل ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو ہر شے سے پاک ہے، وہ جو زبردست ہے، صاحب اختیار مطلق ہے، اور وہ کہ جس کی حکمت کمال کی ہے، کمال حکمت سے متصف ہے۔ یہ عام جو قرآن کا اسلوب ہے اس سے ہٹ کر یہ بات آج ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ عام طور پر قرآن مجید کی آیات جو ہے، بارہا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ 2 اسماء یا 2 صفات پر ختم ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم وهو العلیم الخبیر۔ مختلف جو ہے 2 جوڑے آئیں گے اکثر و بیشتر آپ کو، یہاں جو ہے 4 اسماء اللہ تعالیٰ کے جمع ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی سلسلے سور میں، سورتوں کے اسی سلسلے میں، اسی گلدستے میں سورہ حدید میں بھی ایک آیت موجود ہے جس میں 4 اسماء ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور اسی سلسلے سور میں جو سب سے بڑا گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، وہ سورہ حشر کے آخر میں آیا ہے۔ 3 آیات میں 17 اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے جو آئے ہیں، اور ان میں سے ایک آیت میں 8 اسماء، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء تسلسل کے ساتھ۔ لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اس سورہ حدید کی آیت کے، وہ تو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، اور کہیں قرآن مجید میں اللہ کے اسماء اور صفات کے درمیان حرف عطف نہیں آیا۔ یہ نہیں کہا گیا هو السمیع البصیر، هو السمیع والبصیر، نہیں، واو نہیں ہے بیچ میں۔ الملک والقدوس والعزیز والحکیم، نہیں، واو نہیں۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہاں پر جو میں نے 8 آپ کو گنوائے ہیں وہاں بھی وہی حرف عطف نہیں ہے۔ صرف ایک قرآن میں مجید میں، پورے قرآن میں ایک مقام ہے، وہ سورہ حدید کی وہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید جو تصور دیتا ہے صفات الہی کا، اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جملہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیک وقت موجود ہے۔ حالانکہ بعض صفات متضاد ہیں، الرافع، اٹھانے والا، لیکن اس کے ساتھ ہی نیچے گرانے والا، الخافض، 2 مختلف ہیں، متضاد صفات ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ صفات علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ صفات ذات کے اندر، ذات موصوف جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں بیک وقت موجود ہے۔ حالانکہ حرف عطف اگر آئے گا تو اس کے اندر مغایرت آ جاتی، میں اور وہ، تو میں اور ہوں، وہ اور ہے، من و تو، میں من اور ہوں، تم اور ہو۔ واو آئے گا، حرف عطف آئے گا، تو ظاہر بات ہے ایک شے دوسرے کی غیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات جو ہے وہ بیک وقت اس کی ذات میں موجود ہے، سوائے 2 صفات کے، الاول الآخر، یہ بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ کسی شے کا آغاز، کسی شے کا اختتام، یا تو پھر اس شے کی نفی ہو جائے گی، وہ شے ہے ہی نہیں۔ اگر ایک ہی شے اس کا آغاز بھی ہے، اختتام بھی ہے، تو وہ شے ہے ہی نہیں۔ اگر وہ شے ہے تو اس کا آغاز کچھ اور ہوگا، اختتام کچھ اور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی آیت جو ہے، چونکہ الاول اور الآخر کے اس میں اسماء آئے ہیں تو وہاں پر حرف عطف ہے، باقی کہیں حرف عطف نہیں۔ اب ان 4 اسماء پر غور کیجئے۔ الملک، بادشاہ، ان صورتوں میں یہ بات نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کو بہت نمایاں طریقے پر لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور بھی بہت اعلیٰ ہے، الرحمن، الرحیم، بہت ہمارے لیے بڑے محبوب نام ہیں۔ الملک، یہ در حقیقت یہ تصور دینے کے لیے ہے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے، صرف باری نہیں ہے، صرف مصور نہیں ہے، حاکم بھی ہے۔ وہی اس کائنات کا مدبر ہے، وہی اس کا حاکم ہے، وہی قانون ساز ہے، اسی کا حق ہے کہ قانون بنائے۔ یہ جو دین کا سیاسی تصور ہے،
سیاست اور دین جمع نہیں، بلکہ سیاست دین کے تابع ہے، دین بالا تر ہے سیاست سے۔ یہ تصور جو ہے اس کو راسخ کرنے کے لیے جو آج کی دنیا کے اندر وہ بہت ہی دور جا چکا ہے لوگوں کو ذہن سے۔ لوگ جو ہے مذہب کو سمجھتے ہیں انفرادی زندگی کا معاملہ، میں جس کو چاہو مانو، جس کو چاہو پوجو، جیسے چاہو، مردہ کو جیسے چاہو ڈسپوز آف کرو، اسے نہلاؤ اور کفن پہناؤ اور دفن کر دو، یا اسے جلا دو چتا کے اندر، یا جو چاہو کرو، یہ تو آزادی ہے تمہیں، یہ مذہب کا معاملہ ہے۔ باقی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، نظام، یہ بالکل علیحدہ ہے۔ یہ آج کے سیکولرزم کا گویا کہ یہ اصل الاصول ہے۔ قرآن مجید ان صورتوں میں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورتیں خاص طور پر امت کے دور زوال کے اعتبار سے بہت مناسبت رکھتی ہیں کہ اس کے اندر تعلیمات جو ہے اس انداز میں دی گئی ہیں کہ جب امت زوال سے دوچار ہو جائے تو پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ صرف سوا پارے کے اندر ان کے سامنے آ جائے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورے قرآن کا پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں، لیکن چلو یہ اللہ نے خلاصے دے دیے تمہیں۔ ایمان کا خلاصہ سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں، آئلی زندگی کے اصولوں کا خلاصہ سورہ تحریم ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دو صورتیں جو ہے در حقیقت ان میں جوڑے کی ایک بات تو یہ آئی کہ یہ ماضی اور یہ مضارع دونوں نے مل کر زمانے کا احاطہ کر لیا، اور معنوی انداز میں یہ سمجھیے کہ حضور کا مقصد بعثت مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے لوگ چاہیے، انسان چاہیے، مجاہد چاہیے۔ وہ لوگ جب تک نہ میسر ہوں، آوان و انصار، اگر ساتھی نہ ہو، دست و بازو نہ ہو تو کیسے ہو جائے گا؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھی نہیں ملے تو ظاہر بات ہے اگلا قدم وہ نہیں اٹھا سکے، کوئی جہاد اور قتال کی منزل آئی نہیں، دعوت 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 ہوتی رہی۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کا معاملہ ہے۔ حضور کو آوان و انصار مل گئے، لیکن یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے کہ سوچا جائے وہ آوان و انصار کس طور سے میسر آئے، طریقہ کون سا تھا ان کو تلاش کرنے کا، ان کو ڈھونڈنے کا، ان کو اپنے اس تنظیمی ڈھانچے میں شریک کرنے کا، پھر ان کی تربیت کا کون سا پروسیس تھا؟ یہ پروسیس ہے کہ جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو گویا کہ مقصد بعثت محمدی سورہ صف، اور اس کے لیے مردان کار کی تلاش و تربیت یہ سورہ جمعہ۔ اب گویا کہ بات مکمل ہو گئی، ان دونوں نے مل کر جو ہے تکمیل کی کمپلیمنٹری صورتیں ہیں کہ مقصد بعثت محمدی سورہ صف، اس کے لیے جہاد کی پکار، آؤ کون ہے جو جہاد کے لیے تیار ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اور تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ لوگ کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، یا حضور کے پاس کیسے آئے، کیسے آپ نے انہیں تلاش کیا؟ آپ کو معلوم ہے جب حضور نے بات شروع کی تو اکیلے تھے، تنہا تھے پورے عرب کے اندر۔ پہلے دن ہم کہتے ہیں 4 افراد ایمان لے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آپ کے غلام جو ہے زید بن حارثہ، 4 ہو گئے، 1 جمع 4 5۔ 10 برس کے بعد بھی بمشکل 125۔ لیکن یہ 125 بھی کیسے میسر آئے، کس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی؟ تو یہ ہے سورہ جمعہ کا مضمون۔ بہرحال پہلی آیت کا جو آخری حصہ میں نے بتایا، 4 اسماء، ان میں اہم ترین الملک۔ سورہ حدید کے اندر 2 مرتبہ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ الملک، اسی سے وہ 8 جو اسماء ہیں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس میں بھی پہلا الملک ہے، وہ بادشاہ ہے جو ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے یہ۔ اور میں اصل میں لیاقت علی خان کو پہلے سمجھتا تھا کہ وہ شہید قرارداد مقاصد ہیں۔ انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ قرارداد مقاصد پاس کی، اسلامی دستور کے لیے بنیاد جو ہے وہ رکھ دی لیاقت علی خان۔
چاہے اس کے لیے کوشش کی، مولانا مودودی نے مطالبہ اٹھایا، لوگوں نے ساتھ دیا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے پارلیمنٹ میں دستورہ اسمبلی میں اس کے لیے زور لگایا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی پاور میں تھا وہ تو لیاقت علی خان تھا، اس کی مرضی کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ابھی حال ہی میں جو امپیکٹ کا رسالے کا شمارہ آیا ہے اس میں پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ جب لیاقت علی خان گئے امریکہ تو وہاں پر پوری جو لابی ہے اسرائیل کی وہ ان کے گرد ہو گئی، بڑا ریسیپشن دیا، دعوت دی، پھر انہیں بڑے بڑے سوالات دکھائے، آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم یہ دے دیں گے آپ کو، اور یہ دے دیں گے، اور یہ کریں گے، اور اس طرح تعاون کریں گے۔ میں حیران ہوا ہوں پڑھ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی چیز ان کی جو ہے شہادت کا اصل سبب بنی۔ انہوں نے کہا، اور جملہ بہت خوبصورت کہا، انہوں نے کہا جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ شے نہیں ہے کہ آپ یہ قیمتیں مجھے دکھا رہے ہیں اور ہم یہ قیمت وصول کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ ہو سکتا ہے اسی پر ان کو شہید کرایا گیا، واللہ عالم۔ بہرحال الملک، یہ ہم نے اپنے قرارداد مقاصد میں طے کیا۔ القدوس، دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے بادشاہ کا کہ جو کسی عیب سے پاک ہو، اس کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کے اخلاق بھی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ملک قدوس ہے، پاک ہے ہر شے سے۔ العزیز، زبردست۔ یہ العزیز اور الحکیم تو یہ دو اسماء جو ہیں یہ ان صورتوں میں بہت مرتبہ آئے۔ سورہ صف کی پہلی آیت کیا تھی؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہی عزیز الحکیم پر جو ہے سورہ حشر ختم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے عزیز اور حکیم۔ العزیز جس کا اختیار مطلق ہو، آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا یہ ایکسیم ہے، اصول ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ یہی وجہ ہے کہ دستور بنائے جاتے ہیں تو جہاں اختیار کا ارتکاز ہو وہاں چیکس اینڈ بیلنسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ اختیار و اقتدار غلط بھی تو استعمال ہو سکتا ہے نا، تو there should be some checks and balances، لیکن وہ العزیز ہے، اس پر کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، جو کر چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، کسی سے اس کو سینکشن نہیں لینی ہے، کسی اسمبلی سے اس کو جو ہے اس کے حق میں ووٹ پاس نہیں کرانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ مومن میں فرعون کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اب مجھے اپنے درباریوں کے سامنے رکھی پروپوزل، ذرنی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اب فرعون خدائی کا دعوے دار، لیکن اسے نظر آ گیا تھا کہ موسیٰ کی دعوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ان روڈز بن گئے ہیں، ہمارے سرداروں میں سے کچھ لوگ اس کے سمپیتھائزرز ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لہذا اس نے باقاعدہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی، ذرنی اقتل موسیٰ۔ اس وقت پھر ایک مومن جو تھے آل فرعون میں سے وہ کھڑے ہو گئے، ان کی تقریر جو ہے قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی اس مومن آل فرعون کی، لہذا بے بس ہو گیا فرعون، وہ اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کر سکا، حالانکہ خدائی کا دعوے دار۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ملوکیت جو ہے اس میں تو بادشاہ کے پاس اختیار مطلق ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، کسی کی منظوری کا وہ محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ہاں ایک شے ہے، الحکیم بھی ہے، جہاں اس کا اختیار مطلق ہے اس کی حکمت کامل ہے، اس کا اختیار مطلق حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اگر کہنا چاہیں آپ تو یہ انٹرنل چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق کو اگر کوئی شے بیلنس کرتی ہے تو اس کی حکمت کاملہ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے حکمت کاملہ کے تحت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چار اسماء جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آئے ہیں بہت اہم ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر